بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 40واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار دراصل کفر ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور توحید بھی تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب ہر نعمت کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا توحید میں نقص اور شرک اصغر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ بندوں پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ سورۃ النحل کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کو گنوایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور وحی نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی، اس کے ہر اعضاء کو صحیح بنایا اور ہر اعضاء کو اس کے صحیح مقام پر رکھا۔ ایک انسان کے لیے یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اسے ہوگا جس سے اس کی کوئی نعمت چھین جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ صحیح سالم بنائے ہیں۔ جن کا ایک ہاتھ صحیح سالم نہ ہو ان سے پوچھیے۔ جن کے اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں صحیح بنائی ہیں، جن کے آنکھیں نہ ہوں ان سے پوچھیے۔ جن کے دونوں کان اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم بنائے ہیں، جن کے سماعت متاثر ہو گئی ان سے پوچھیے۔ جن کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم بنائے ہیں، جن کے پاؤں پیرالائز ہو گئے ان سے پوچھیے اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے چوپائے بنائے، کچھ کو تزئین و آرائش کے لیے، کچھ سواری کے لیے ہیں، کچھ دودھ دینے کے لیے ہیں، کچھ کا گوشت کھانے کے لیے ہے، کسی کا بال کارآمد ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمندر میں انسان کو سوار کیا، سمندر میں طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی، کیا یہ کم بڑی نعمت ہے؟ اسی طرح زمین سے طرح طرح کے نباتات اگائے، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں اگائیں، ایسے پودے بھی اگائے جو ہمارے لیے بطور دوا، بطور علاج استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سمندر میں اور خشکی میں بہت سے علامات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بہت سی علامتیں رکھی ہیں جن سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع الى حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ سورہ نحل کی
80 سے 82 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ کے تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے۔ وہ اس طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے، کھول کر اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ لہذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کی نعمتوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہو۔ نمبر 2، باطنی طور پر اس کا اقرار کرنا کہ دل کا اعتراف زبانی اعتراف کے موافق ہو۔ نمبر 3، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے لیے بروئے کار لائیں، نہ کہ اللہ کی معصیت کے لیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ اگر کوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے لیے بروئے کار لائے تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورہ نحل کی 83 نمبر کی آیت ذکر کی ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آباء و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ یہ بات توحید کے منافی اور شرک ہی کی قسم ہے، کیونکہ ایسا کہنے والے شخص نے مال و دولت کی اس عظیم نعمت کی نسبت اپنی طرف اور اپنے آباء و اجداد کی طرف کر دی، جبکہ فی الواقع یہ مال اللہ عز و جل ہی نے اس کے آباء و اجداد کو دے رکھا تھا۔ پھر اسی رب کی تقسیم سے، اللہ رب العالمین کی تقسیم سے جو اس نے وراثت کی صورت میں کی ہے، اس بندے مومن تک یہ مال پہنچا، تو گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو اولاد تک مال پہنچانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا ہے، اور اسی لیے وراثت کی تقسیم میں والد یا کسی بھی صاحب مال کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اس کا وارث اور حقدار بنا دے، کیونکہ در حقیقت اس مال کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل ہے، جسے وہ چاہے گا وہی اس کا وارث اور مالک بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مال میں نے بڑی جانفشانی، محنت، علم اور چالاکی سے حاصل کی ہے، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت نہ کرے، یہ اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، تو اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ چالاکی، علم، محنت و مشقت تو محض اسباب ہیں، سبب پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ کتنے عالم، کتنے جانکار، کتنے محنتی اور کتنے عقل مند لوگ ایسے ہیں جو ان سب کے باوجود رزق سے محروم ہیں،
لہذا کسی کو اس کی چالاکی، اس کی محنت، اس کی تدبیر اللہ سے نہ پھیر دے، اللہ سے دور نہ کر دے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الحذلی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ تفسیر تبری میں یہ قول موجود ہے۔ مثلا یوں کہنا کہ اگر فلاں پائلٹ اپنی مہارت نہ رکھتا تو ہم سیدھے تباہی کی طرف جا رہے تھے، گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تباہی سے بچانے والا یہی پائلٹ ہی ہے۔ اسی طرح کے دیگر وہ الفاظ جن میں کسی کام کی نسبت اس کام کے سبب اور واسطے کی طرف کر دی جائے، یہ ناجائز ہے، خواہ وہ واسطہ انسان ہو یا کوئی جماد، کوئی قطع زمین ہو یا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی اور مخلوق جیسے بارش، پانی اور ہوا وغیرہ۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ کہنا درست ہے، کیونکہ ایسا کہنے سے بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہو جاتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کا انکار ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت سے روگردانی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار ہے۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد جوہنی رحمہ اللہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے، ان اللہ تعالی قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ یعنی جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ ہم اپنے اولیاء، انبیاء، بتوں یا معبودان باطلہ کے پاس گئے تھے، ان کی پوجا کر کے انہیں خوش کیا تھا، تب انہوں نے ہمارے حق میں سفارش کی تو ہمیں یہ بھلائی اور خیر حاصل ہوئی ہے۔ یعنی وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس اللہ عز و جل کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ فضل و انعام کیا ہے۔ انہیں یہ سمجھ تک نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایسی شرکیہ سفارشیں قبول نہیں کرتا جنہیں وہ یاد کرتے پھرتے ہیں۔ اس واقعے کی جسے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اس کی تفصیل یوں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ نے سلام پھیرا تو اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ میرے مومن اور ستاروں کے کافر ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے برسی وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ امام ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے فلاں خیر و نفع کی چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ وہ اپنے معبودوں کے تئیں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو تخلیق کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، نہیں، اس لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کی عبادت اس لیے بجا لاتے تھے، ان کے سامنے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اسی لیے وہ ان کے تقرب کے لیے ذبیحے پیش کرتے تھے، ان کے لیے نذریں مانتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے تھے، ان سے استعانت کرتے تھے، گویا کہ وہ ان کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔ آج یہی کام قبر پرست حضرات بھی قبروں اور مزارات کے پاس سر انجام دیتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بتوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے اور یہ قبر والوں کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلا دیا ہے کہ مشرکوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں، انہیں کسی کی سفارش نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، سفارش کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہو۔ تو ضروری ہے کہ جس کی سفارش کی جائے گی اللہ اس سے راضی ہو، اور جس سفارش کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو۔ ہر ایرا وغیرہ اٹھ کر اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، اور ہر وہ آدمی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، اپنے کلمے کی تجدید نہیں کی، اگر کوئی سفارش کے لیے جائے گا بھی اولن تو جائے گا نہیں، لیکن اگر کوئی چلا بھی گیا تو اللہ اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے۔ اگر اللہ رب العالمین اجازت دے گا تو ہی سفارش کر سکتا ہے، اگر اللہ اجازت نہ دے تو وہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا کوئی زور، کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی کہ جیسے چاہیں اللہ رب العالمین پر دباؤ ڈال کر جس کے بارے میں چاہیں سفارش کر دیں، جس کو چاہیں بخشوا لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں شرطوں کو، سفارش کی جو دونوں شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں کو اکٹھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے فرشتے آسمان میں ہیں جن کی شفاعت کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، مستغنی نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی اجازت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے اور جس سے راضی ہو۔ اللہ کی بیان کردہ ان دلیلوں، ان دونوں شرطوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور قبر پرستوں کے نعروں پر غور کیجیے۔ وہ بڑا زور و شور سے نعرہ لگاتے ہیں، غوث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ ان نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نعرے کھوکھلے ہیں۔ ہوش کے ناخون لیجئے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھو تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ نے کون سی باتیں بیان فرمائی ہیں، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھو اور پڑھو تاکہ صحیح راہ پر چل سکو، ہدایت پا سکو، سیدھے راستے صراط مستقیم پر چل سکو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے، اس کو بیان کرنے کے بعد یوں فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں یہ بات بکثرت وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت کے لیے بعض اسلاف نے یہ مثال دی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی، ملاح ماہر اور تجربہ کار تھا۔ جو الفاظ زبان زد عام ہوتے ہیں یہ سب ناجائز ہیں، کیونکہ اس طرح کہنے سے اللہ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، تاکہ وہ شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ شمار سے باہر ہیں، اس لیے ہمارا یہ فرض اور حق ہے کہ اس کے انعامات کی نسبت اسی کی طرف کریں اور انہیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اسی مالک کی طرف کی جائے جس کی یہ نوازش ہے، جس نے یہ عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، یعنی یہ کہتے رہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی نعمت ہے اور یہ اس کا احسان ہے۔ کیونکہ جب دل مخلوق میں سے کسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور شرک سراسر توحید کے منافی ہے۔ سلف سے مراد خیر القرون کے لوگ صحابہ و تابعین ہیں، جن کی پیروی کرنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت نہ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بیان میں ملاح کا ماہر ہونا اور اس کا تجربہ کار ہونا کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور سارا کریڈٹ اسی کو دے دینا اور یہ ماننا کہ اسی نے بچایا ہے، اس قسم کے الفاظ زبان زد عام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک سبب ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ایسے موقع پر بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ جلتے ہوئے گھر سے کوئی کسی کو بچا لے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، یا اللہ کی توفیق سے فلاں نے فلاں کو بچا لیا۔ اس جیسے الفاظ استعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ الفاظ کے صحیح استعمال نہ کرنے سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کی جو آیت اور حدیث ذکر کی ہے اس سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار یا انکار کس طرح ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں بالعموم لوگوں کی زبانوں پر رائج ہیں۔ نمبر 3، اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کے مترادف ہیں۔ نمبر 4، ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور انکار دونوں کا اجتماع، دونوں کا اکٹھا ہونا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔